نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بینک بیلنس یا جنت میں گھر، دنیا میں قیمتی گھر بنانے کے لیے، پرائم لوکیشن پر گھر خریدنے کے لیے بینک بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے، جائیداد کی، پراپرٹی کی، پیسے کی، انکم کی، آمدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مومن جنت میں گھر بنا لے، اس کا کرائیٹیریا کچھ الگ اور ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ کچھ لوگ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں بناتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ ایک حدیث میں یبتغی بہ وجہ اللہ، اس کا اضافہ بھی ہے کہ اس گھر کو، اس مسجد کو بنانے میں اس کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو، اخلاص اور للہیت کا عنصر اس میں شامل ہو۔ اگر ریا کا ایلیمنٹ اس میں آ جائے گا تو بجائے ثواب کے یہ وبال بن جائے گا، اور مسجد بنانے کے بعد اگر اس کو آباد نہ رکھ سکے، عبادات سے، معمولات سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، فکر و افکار سے، تو پھر تو مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو مسجد بنانا بہت بڑا عمل، بہت بڑھیا عمل ہے، لیکن اخلاص اور للہیت کے بغیر پھر اس عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ مسجد تو منافقین نے بھی بنائی، جس کو مسجد ضرار کہا گیا، لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا جوئی نہیں بلکہ انتشار تھا، تو ان کے لیے وہ وبال کا سبب بنا۔ اور ایک حدیث میں من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا، یہ الفاظ بھی ہیں، وہ چھوٹی مسجد ہے یا وہ بہت بڑی مسجد ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں تو فائدہ نہیں، اور چھوٹی مسجد بنا رہا ہے لیکن اس میں اخلاص کی مقدار کثیر ہے، اس کا اخلاص کا لیول بہت ہائی ہے، تو اس چھوٹی سی مسجد پر بھی یہ جنت میں اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر و ثواب والے کام، نیکیوں والے کام پیش کیے گئے، حتی القذات یخرجھا الرجل من المسجد، یہاں تک کہ ایک تنکا مسلمان اس کو مسجد سے اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، اس پر بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر بھی فرمایا صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان جنت میں اپنا گھر بنا لے، جنت میں اپنا محل بنا لے، اس کا ایک آسان اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجدیں بنائے۔ دیکھیں، ہر انسان اپنے محبوب کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے اور اپنی تشنگی کو بجھاتا ہے، تو اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار تو ممکن نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ تو اب اس دنیا میں مومن کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہو، مومن کے دل کو قرار کیسے آئے، مومن کے دل کو چین اور سکون کیسے نصیب ہو، تو اس کے لیے اللہ نے اپنا گھر یعنی اپنی نشانی یعنی بیت اللہ کو بنایا ہے۔
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ دھرتی کے سینے پر اللہ کا پہلا گھر، برکت والا، ہدایت والا. اس میں بہت نشانیاں ہیں. اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں طواف ہے، اس میں سعی ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں رکن یمانی ہے، اس میں ملتزم ہے، اس میں مقام ابراہیم کے ساتھ زمزم کا کنواں ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. اور یہ ساری مسجدیں یہ اس بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اس بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ایک طریقہ جس سے ہم جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجدیں بنائیں. اور مسجد بنانے کا دوسرا معنی صوفیاء نے اور حکماء نے اور علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے. ظاہری تعمیر سے زیادہ اس کی باطنی تعمیر پر فوکس کیا جائے. اس میں قرآن کی تلاوت ہو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اور دوسرا طریقہ جنت میں گھر بنانے کا یہ ہے کہ انسان جھگڑے سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دے. جو آدمی جھوٹا تھا لیکن اس نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا کہ تھا تو میں جھوٹا، لیکن پھر بھی اگر میں دعویٰ برقرار رکھتا، اگر میں کیس لڑتا تو مجھے فائدہ ہو جاتا، لیکن اللہ کا خوف غالب آیا، یہ اپنے غلط دعوے سے پیچھے ہٹ گیا، اسے بھی اللہ جنت میں گھر دیں گے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ ملے، یہ تو تھا ہی غلط، لیکن پھر بھی اس کی شان کریمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو ملے. لیکن جو آدمی حق پر تھا، حق پر ہونے کے باوجود اس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، جھگڑا ہوگا، انتشار ہوگا، افراتفری ہوگی، تفرقہ ہوگا، انارکی ہوگی، لوگ بڑھ جائیں گے گروہوں میں. اپنے حق کو چھوڑ دیا، اللہ جنت کے درمیان میں اس کو گھر بنا کر دیں گے. تو ہم جنت میں گھر بنانے کے لیے خوب تگ و دو کرے، خوب کوشش کرے، خوب جد و جہد کرے، خوب سعی کرے، خوب سٹرگل کرے، خوب اپنی ایفرٹس کو استعمال کرے، خوب اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرے. اور مسجد وہ اللہ کا گھر ہے، اس مسجد بنانے پر اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ بچوں سے سوالات کیے. ایک بچے سے پوچھا، بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا جی لیاری میں. دوسرے سے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے جی بلدیہ میں. تیسرے سے پوچھا بیٹا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا لاہور میں. چوتھے نے اسلام آباد میں کہا. ایک چھوٹے بچے کو یہ سوال سمجھ آ گیا، یہ بات سمجھ آ گئی، جان کر اپنایا ہے انداز بہت شوخ، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس سے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا میرا گھر تو جنت ہے. مومن کا اصلی گھر وہ جنت ہے. یہ ایک نقطہ سمجھ آ جائے، دنیا کے لیے ناجائز طریقوں پر جتنے ہاتھ پیر مار رہے ہیں ان سب کاموں سے ہم رک جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.darsequran.com